السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے جادو یا جنات کی علامات کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس کی کوئی حتمی علامات ہر شخص کے اندر نہیں بتائی جا سکتی، لیکن عمومی علامات جو عام طور پہ ان میں سے ایک یا دو علامت جس کو آسیب ہو یا جادو ہو، لازمی طور پر ایک یا دو علامت ان میں سے اس کے اندر پائی جائے گی۔ باقی ہر طرح کے جادو کی سحر تفریق ہے، سحر محبت ہے، سحر حواتف ہے، سحر حمول ہے، تو مختلف جو جادو کی قسمیں ہیں، ہر ایک کی علامات، سحر امراض ہے، سحر استحاضہ ہے، سحر بندش نکاح ہے۔ تو یہ ہر ایک کی علامات میں کچھ تفاوت آ جائے گا۔ جو عمومی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جادو کی، وہ شخص کہ جس کو اگر جادو کھلایا گیا ہو یا پلایا گیا ہو تو اس کے بغیر کسی میڈیکلی وجہ کے اس کے معدے میں شدید درد ہوتی ہے، معدے میں شدید درد ہوتی ہے، اور جو ہے وہ طبی علاج سے اس میں افاقہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو دیر پا افاقہ نہیں ہوتا، اور ہر طرح کے ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ گولی کھا لیں معدے کی، تو وقتاً جو ہے نا وقتی طور پر آرام آتا ہے لیکن مستقل نہیں آتا، معدے میں درد رہتا ہے، اور یہ درد اثر سے لے کے آدھی رات میں بڑھ جاتا ہے۔ دوسری، سر میں شدید درد رہتا ہے، اور یہ بھی اثر سے لے کر آدھی رات تک اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی بھی کوئی میڈیکلی وجہ ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی، یا طبی علاج سے فائدہ اور افاقہ مسلسل نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز، اس کی جو ہے وہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، اس کے اعصاب پر بوجھ پڑتا ہے، کسی وقت بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے اس کو۔ چوتھی علامت کہ اس کی بیک بون میں یعنی کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، اور وہ درد اثر سے لے کے آدھی رات تک اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بھی جب چیک اپ کرایا کچھ بھی نہیں آتا کہ بھئی اس کو کوئی مہرے کا مسئلہ ہے، ہڈی کا مسئلہ ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا، کوئی اس طرح کا مسئلہ پٹھے کا نہیں آتا، لیکن پھر بھی درد ہوتا ہے۔ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ جو ہے نا برے خواب آنا، یعنی ڈراونے خواب آنا اور کثرت سے آنا، یعنی بندہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے سارے معاملات، لیکن اس کو خواب آتے ہیں، خواب اس طرح کے آتے ہیں کہ میں کسی بلندی سے گر پڑوں گا، اور یا پھر جو ہے وہ سانپ بچھو اور اس طرح کے ڈراونی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس شخص کو کوئی آسیب وغیرہ ہوں کہ اسے سایہ نظر آتا ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے آس پاس نہیں ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزر گیا ہے۔ ایک تو یہ وہم بھی ہوتا ہے، عام بندوں کو ہو جاتا ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا شک پڑ جاتا ہے جیسے ادھر سے کوئی گزرا ہے یا ادھر کوئی داخل ہوا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ عام طور پہ ویسے بھی ایک وہم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو یہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہو اور وہ دیکھے اور کوئی آس پاس نہیں ہے، تو اس کو اس طرح کے ہوتا ہے۔ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے جس میں یہ بہت زیادہ شدت کہ وہ اپنے سامنے کسی کو دیکھ لیتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے، اپنے سامنے کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی بندہ دیکھتا ہے کوئی انسانی شکل کے اندر، لیکن حقیقت کے اندر وہ جاتا ہے تو وہاں پر ہے نہیں۔ ایک یہ علامت ہے۔ سر درد کرنا اور کمر میں درد ہونا، برے خواب آنا، اور بندے کو بے چینی ہونا، بے چینی ہونا، بہت زیادہ بے چینی ہونا، سینے کے اندر جلن ہونا، اور ایک علامت اس کی یہ ہے جو سب سے قوی علامت ہے، جو ساری علامات نہ پائی جا رہی ہوں تو یہ سب سے قوی علامت ہے کہ اگر آپ اس مریض کو کسی معالج کے پاس لے کر جائیں جس کو آسیب یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جب اس پر قرآن مجید کا رقیہ کیا جاتا ہے یا دم کیا جاتا ہے تو اس کی تکلیف یا تو بڑھ جاتی ہے پہلے سے، یا پھر اس کی تکلیف فوراً کم ہو جاتی، کم ہونے لگتی ہے دم اور رقیہ سے۔ تو یہ قوی اور مضبوط اور پکی علامت ہے کہ اس شخص پر جادو یا آسیب کے اثرات ہیں، کیونکہ اگر اس کی تکلیف بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شیاطین موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے سے جن کو تکلیف ہوئی اور اس کی تکلیف اس کے جسم میں اس کا احساس ہو رہا ہے، اور اگر وہ تکلیف اس کو ہو رہی تھی، اس کو جسم اس کا دکھ رہا تھا، درد کر رہا تھا، کمر میں درد ہو رہا تھا، اس کا سینہ جل رہا تھا، معدے میں درد ہو رہا تھا، سر درد کر رہا تھا، اور وہ جو ہے نا اپنے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جو ہی اس پہ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے 2 4 5 7 منٹ اس پہ پڑھائی کی، یا اس پر رقیہ پڑھا یا سورہ البقرہ کی تلاوت لگائی تو اس کو سکون آنے لگ گیا، تو یہ بھی علامت ہے۔ اگر تکلیف بڑھ جائے تو تب بھی علامت ہے کہ اس کو آسیب اور جادو ہے،
اور اگر تکلیف کم ہونے لگے دم سے اور قرآن مجید کی قراءت سے تو یہ بھی علامت ہے کہ اس میں کوئی شیاطین تھے، قرآن پڑھنے سے اس بندے کو اس سے افاقہ ہوا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، جو ہے نا بندہ ڈر جاتا ہے، ڈراونے خواب آتے ہیں، تو یا بندے کو بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو جب وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تکلیف گزر جاتی ہے، تو اس کے جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جیسے وہ سارا دن اس نے مزدوری کی، وہ کام کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شیاطین موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو اس کا جسم ٹوٹ گیا ان شیاطین کی وجہ سے۔ اب جب وہ گئے ہیں اور وہ اثرات کم ہوئے ہیں تو اس کا جسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ بعد میں پھر ریلیکس ہو جاتا ہے، ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو ایک قوی علامت یہ بھی ہے جو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جس شخص کو جادو ہو، خاص طور پر جادو ہو جس شخص کو، اگر اس کو رقیہ کر کے، دم کر کے، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اس کو پانی وغیرہ پر دم کر کے پلایا جائے تو اس کو کڑوا لگتا ہے، زہر کی طرح کڑوا لگتا ہے، اور اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ بھی قوی علامت ہے کہ اس شخص کو جادو ہے۔ تو یہ کچھ مطلق علامات ہیں جو میرے ذہن میں تھی، اور بھی تو ان میں سے 2-3 علامات اگر کسی بندے کے اندر مسلسل پائی جا رہی ہوں تو پھر اس کو کسی معالج سے مشورہ کر لینا چاہیے، یا پھر اپنا روحانی علاج تواتر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کوئی 1 ہفتہ مہینہ مکمل دم کرے، دم کروائے، اذکار کی پابندی کرے، تو پھر اس کی حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔